علماء کرام، زعماء، اہل نسبت اور نسبت نقشبندیہ مجددیہ کے حاملین، صوفیہ کرام، سالکین، حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سرہ العزیز، یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ اس کو آپ رسمی طور پہ نپٹا لیں۔ حضرت امام ربانی وہ ہستی ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ جو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ ہماری گفتگو سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جنہوں نے خاموشی کو کلام اور تکلم کے درجے پہ پہنچایا ہوگا تو سوچو اس متکلم کا کلام کیا ہوگا۔ تو یہ جو کانفرنس ہے، ابھی غازی صاحب سے ہم بات کر رہے تھے دونوں کہ صاحبزادہ صاحب آئندہ سال مجددی غلام جو لاہور میں ہیں ان کو خدمت کا موقع دیں تاکہ ہم 1000 سال کے مجدد کا کچھ تھوڑا سا قرض چکانے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی ختم نہیں ہو رہا، یہ کوئی عرس بھی نہیں ہے، یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے اور اس پیر کے بینر لگے ہوئے ہیں 1000 سالہ اس مرشد کے، جس کے عقیدت مندوں میں ایک بندے کا نام علامہ اقبال ہے، اور وہ مجدد پاک کی فکر کو نہیں چھیڑتا۔ وہ کہتا ہے پہلے اس کے مزار کی خاک کو تو چھان لو۔ کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، تم لحد والے کو ڈسکس کر رہے ہو، اور 10 سال کے بیٹے کو ساتھ لے کے گیا جسٹس جاوید اقبال کو، کیونکہ منت مان کے آئے تھے کہ مجھے اللہ بیٹا دے گا تو میں اسے یہاں لاؤں گا۔ حاضرین محترم، 6 گھنٹے علامہ اقبال مجدد پاک کے مزار پہ بے ہوش پڑے رہے تھے اور انہیں لوگ اٹھا کے باہر لائے تھے، اور جب باہر آئے تو انہوں نے کہا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ تم مجدد پاک کو ڈسکس کرو گے؟ بھائی مجدد پاک کے مزار کی خاک پہلے ڈسکس ہوگی۔ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ مرید تو پیر کی منقبت لکھتے ہیں، یہ حکیم الامت، شاعر مشرق، مصور پاکستان، 20ویں صدی کا نابغہ اور جینیس آدمی، تمام مکاتب فکر جس کی قرآن دانی اور قرآن شناسی پر مولانا انور شاہ کشمیری سمیت متفق ہیں۔ جو قرآن پڑھ کے فارغ ہوتا تھا تو علی بخش کو دھوپ میں رکھ کے سکھانا پڑتا تھا۔ یہ قرآن کا وہ قاری مجدد پاک کے مزار کی خاک میں سے اپنا مقصود و مطلوب تلاش کر رہا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی وہ ہیں جن کو قادریوں نے مانگ کے لیا، جن کو نقشبندیوں نے مانگ کے لیا، جن کو چشتیوں نے مانگ کے لیا، جن کو سہروردیوں نے مانگ کے لیا، اور پھر بارگاہ رسالت سے فیصلہ ہوا کہ بحث نہ کرو، سارے اپنا اپنا حصہ اس کی جھولی میں ڈال دو۔ یہ تم سب کا کام کرے گا۔ نقشبندی صرف نقشبندی ہونا اور چیز ہے، نقشبندی مجددی ہونا یہ اور چیز ہے۔ ہر نقشبندی مجددی نہیں ہوتا، لیکن ہر مجددی نقشبندی بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ چشتی ہے۔ مجددی یاد رکھے، سب سے پہلے وہ چشتی ہے، اور چشتی بھی صابری۔ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی کا فیض سب سے پہلے شیخ عبدالاحد سرہندی کے گھر آیا، پھر اس کے بعد شاہ کمال کیتھلی،
پھر قادری ہوتا ہے مجددی، پھر سہروردی ہوتا ہے، چوتھے نمبر پہ نقشبندی ہوتا ہے۔ یہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے، حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا شعور سنت یہ ہے، ایک جملہ بس بول کے تو میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہاں بولنے کا محل نہیں ہے، خاموشی کا محل ہے۔ آپ فرماتے ہیں شعور سنت حضرت امام ربانی کا، فرماتے ہیں کہ دوپہر کا مسنون کیلولہ 20 منٹ کا کروڑوں شب بیداریوں سے جو سنت کے مطابق نہ ہوں بارگاہ الہی میں زیادہ مقبول و محبوب ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں زکوٰۃ کا 1 ٹکا ادا کرنا ہزاروں دیگیں پکا کر بانٹنے سے افضل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب ایک سنت فساد امت میں زندہ کرنے کا ثواب 100 شہید ہے، تو پھر سوچو ایک مردہ فرض کو زندہ کرنے کی شان کیا ہو۔